الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک حدیث بیان کر رہا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا، کون ہے جو ان نصیحتوں کو قبول کر لے؟ انہوں نے کہا، ہاں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرتا ہوں۔ 5 وصیتیں بیان فرمائی تھیں کہ حرام چیزوں سے بچانا، اپنے آپ کو سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ جو تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے اس پر راضی رہنا، دنیا کے سب سے بڑے غنی اور مالدار ہو جاؤ گے، اطمینان سکون حاصل ہوگا۔ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا، مومن بن جاؤ گے۔ ایمان کی تکمیل ہو جائے گی، جس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کوئی حصہ چھوڑا نہیں ہے۔ زندگی کے ہر میدان میں آپ کی ہدایات موجود ہیں، چاہے ان کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہو یا حقوق العباد کے ساتھ ہو۔ حقوق العباد میں ایک حق پڑوسیوں کا بھی آتا ہے، اور پڑوسیوں کے تعلق سے اللہ کے پیارے پیغمبر نے بڑی ہدایات دی ہیں، قرآن کے اندر بھی موجود ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احسان اور سلوک سے پیش آؤ، اچھے مومن بن جاؤ گے، تمہارے ایمان کی تکمیل ہو جائے گی۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن۔ وہ مومن کامل نہیں ہے، وہ کامل مومن نہیں، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا، جو اپنے پڑوسی کو ستاتا ہو، کہ جس کی وجہ سے پڑوسی پریشان رہتا ہو۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک آدمی نے اپنے پڑوسی کی بد اخلاقی کی شکایت کی۔ آپ نے بڑے حکمت عملی سے کام لیا کہ جاؤ اپنے گھر کا سامان باہر کر دو، گھر کے باہر رکھ دو، آنے جانے والے لوگوں میں سے پوچھیں گے، سوال کریں گے، کیا بات ہے؟ تو کہنا، پڑوسی کے ستانے کی وجہ سے میں اب یہاں سے جا رہا ہوں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ یہ بات اس پڑوسی کو پہنچ چکی جو ستایا کرتے تھے، بد اخلاقی سے پیش آتے تھے۔ شرمندگی محسوس ہوئی ہے، کہا آ جاؤ اپنے گھر میں، اب میں آئندہ سے تم کو نہیں ستاؤں گا۔ پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہیں۔ چوتھی بات اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیان فرمائی کہ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِكَ۔ اے ابو ہریرہ، اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا۔ جو خیر خواہی تو اپنے لیے چاہتے ہو، اچھائی چاہتے ہو۔ ظاہر ہے کوئی آدمی اپنے لیے شر نہیں چاہتا، نقصان نہیں چاہتا، دکھ نہیں چاہتا۔ اسی طرح مرد مومن کی شان یہ ہے کہ اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے بھی یہی جذبہ رکھے۔ جو اب میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں
نقصان، وہی نقصان اپنے بھائی کے لیے پسند کرے کہ میرے بھائی کو نقصان نہ ہو۔ جو فائدہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے کہ یہ فائدہ میرے بھائی کو ہو جائے۔ کتنی اچھی بات ہے۔ ہر ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ مرد مومن کی شان یہ ہے، نشانی یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو، اپنے بھائیوں کو نقصان میں نہیں ڈالتا، اور یہ بھی ہے کسی کے مجبوری سے فائدہ بھی نہیں اٹھاتا۔ عمر ابن خطاب ہیں، تقوی طہارت میں اللہ نے بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مرتبہ آپ کو دیا تھا۔ ایک گھوڑا آپ نے خریدا، بات طے ہو گئی، بیچنے والے ذرا مجبور تھے، مجبوری کی وجہ سے کم قیمت بتلائی گئی تاکہ ہمارا یہ گھوڑا بک جائے، ہمارا کام بن جائے۔ بات طے ہو چکی ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا ٹھیک ہے، میں ذرا گھوڑے پر سواری کر کے دیکھوں اس قیمت کا ہے یا نہیں ہے۔ گھوڑے پر سوار ہوئے آگے گئے، کچھ دور جا کر کے واپس آئے تو عمر ابن خطاب کہتے کہ بھائی صاحب، جو قیمت آپ نے بتلائی ہے اس سے کہیں زیادہ قیمت اس گھوڑے کی ہے، تم نے قیمت کم بتائی ہے۔ پھر کہتے ذرا اور دور جا کر کے دیکھتا ہوں، اور دور جا کر کے آئے، واپس آنے کے بعد کہا تمہارے گھوڑے کی قیمت تم نے بہت کم بتائی ہے، اس کی قیمت تو اتنی ہونی چاہیے، اور زیادہ کر کے سامنے والے کو، بیچنے والے کو دیا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے۔ یہ ہے تقوی طہارت، یہ ہے ایمان کی نشانی۔ جو اپنے لیے پسند کرتا ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہو، سامنے والے کی مجبوری سے فائدہ حاصل نہیں کیا۔ ہمارا ایمان یہ سکھاتا ہے، شریعت یہ سکھاتی ہے، اگر ہر مرد مومن، مومنہ عورت اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، دنیا میں بڑا امن اور سکون پیدا ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا سچے پکے مسلم بن جاؤ گے اگر تمہارے اندر یہ صفت پیدا ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا وَلَا تُكْثِرِ الضِّحِكَ، اے ابو ہریرہ اپنے آپ کو زیادہ ہنسنے سے بچاؤ، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، مار دیتا ہے۔ ہنسنے کی اجازت ضرور ہے، لیکن بہت کھل کھلا کر ہنسنا، بڑی بے پرواہی کے ساتھ، یہ حقیقت میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی سیرت نہیں تھی۔ آپ مسکراتے تھے، ہنستے بھی تھے، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک بھی کبھی کبھی نظر آ جاتے تھے، لیکن آپ نے زیادہ ہنسنے سے بچایا ہے۔ معاشرے میں ایسی چیزیں میں آپ نے دیکھی ہوں گی، مجمع ہے، مجلس ہے، 2 4 10 بیٹھے ہوئے ہیں، کھل کھلا کر ہنسانا ان کا مشغلہ ہوتا ہے، ایسی باتیں چھیڑتے ہیں کہ لوگ ہنسیں، ایسے ماحول پیدا کر دیتے ہیں ہنسنے ہنسانے کا۔ تو حقیقت میں اسلام نے، شریعت نے اس کو منع کر دیا ہے۔ قرآن حکیم میں تو یہ کہا گیا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، چاہیے کہ ہنسنا کم کرو، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کثرت سے تمہیں رونا چاہیے۔ تنہائیوں کے وقت، اکیلے میں تمہارے آنکھوں سے آنسو نکلے، تمہاری نگاہ تمہاری قبر پر ہو، آخرت پر ہو،
آخرت کے حساب کتاب پر ہو۔ اپنی زندگی کا انسان جائزہ لے، میں کس قابل ہوں، کیا کر چکا ہوں، توبہ استغفار ہو۔ ان باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن ہے ناظرین کرام، اگر اللہ کی توفیق سے کسی بندے کو یہ نعمت مل جائے، ان 5 چیزوں پر کاربند ہو جائے، تو دنیا ہی میں اسے جنت کا مزہ آئے گا۔ اس کی زندگی بڑی پاک صاف، بڑے اطمینان والی گزرے گی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر یہ ہے ناظرین کرام، جیسا کہ شروع کلمات میں یہ بات آئے ہیں، من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے جو مجھ سے ان کلمات کو سیکھ لے؟ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں ہوں۔ لیکن آپ کی یہ وصیت، آپ کی یہ نصیحت صرف ابو ہریرہ کے لیے نہیں تھی، پوری کائنات انسانیت کے لیے، دنیا کے تمام مسلمان مردوں کے لیے، مسلمان عورتوں کے لیے، کائنات کے ایک ایک فرد کے لیے، قیامت تک کے لیے، ہر فرد بشر کے لیے، ہر زمانے کے لیے یہ وصیتیں اور نصیحتیں ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے ابو ہریرہ، خود بھی عمل کرنا ہے، دوسروں کو بتانا بھی ہے۔ ان وصیتوں کو اپنے دل میں نہیں رکھنا ہے۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر دین کا بڑا اہم فریضہ، نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا۔ اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی نصیحتیں بیان فرمائی ہیں، جو انہوں نے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ بیٹے نماز پڑھتے رہنا، وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکیوں کا حکم کرنا، برائیوں سے روکتے رہنا، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اس راستے میں اگر تمہیں کچھ تکلیف پہنچتی ہو، کوئی ستاتا ہو، کوئی طنز کرتا ہو، کوئی طعنہ دیتا ہو، تو تمہیں صبر سے کام لینا ہے۔ اور حقیقت میں یہ بڑے اولو العزمی کی بات ہے، جس کو یہ نعمت اللہ رب العالمین عطا کر دے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم، خالق کائنات، ہم سب کو یہ نعمت نصیب فرمائے کہ حرام چیزوں سے پروردگار عالم ہم سب کو بچا لے، محفوظ رکھ لے۔ جن چیزوں کو اللہ نے دیکھنا حرام کر دیا ہے، پروردگار عالم ہماری آنکھوں کو اس حرام چیزوں کے دیکھنے سے بچا لے۔ کان اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ جن چیزوں کے سننے کو اللہ نے حرام کر دیا ہو، حقیقت میں اس سے بچنا چاہیے۔ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ قرآن حکیم میں اللہ نے اپنی ایک ایک نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ الم نجعل لہ عینین، اے میرے بندو، کیا ہم نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دی؟ آنکھیں اللہ کی بڑی نعمت ہیں۔ پوچھئے اس آدمی سے جس کے پاس آنکھ نہیں ہے، جس کے پاس بینائی نہیں ہے۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، ہم نے اس کو ایک زبان دی ہے، 2 ہونٹ دیے ہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کے سامنے دونوں راستے کھول دیے ہیں۔
تو ہماری یہ زبانیں بھی اللہ کی عظیم نعمت ہیں. جن کلمات کو اللہ نے ہمارے لیے حرام کر دیا ہے کہ تمہارے زبان سے ایسے کلمات نہ نکلیں، ایسے الفاظ نہ نکلیں، اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے، تو ہماری زبان سے وہ چیزیں نہیں نکلنی چاہیے. معاذ بن جبل نے ایک مرتبہ کہا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کیا ہم اپنی زبانوں کی وجہ سے بھی پکڑے جائیں گے؟ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ، کہ ہماری پکڑ ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہاں اے معاذ بن جبل، بہت سے لوگ صرف زبان کی وجہ سے قیامت کے دن جہنم میں گھسیٹ کر ڈالے جائیں گے. زبان کی حفاظت جس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان اپنی زبان سے جو الفاظ نکالتا ہے، اللہ کے فرشتے، نگہبان فرشتے، نگرانی کرنے والے ہمارے الفاظ کو نوٹ کر رہے ہیں. ہم آزاد نہیں ہیں. اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم پر پہرے لگے ہوئے ہیں ہمارے زندگی کے اوپر. ہم سوتے ہوں یا جاگتے ہوں، کام میں مشغول ہوں یا فراغت سے ہوں، دو فرشتے لگے ہوئے ہیں، بڑی پابندی کے ساتھ ہماری زندگی کی نگرانی ہو رہی ہے، چوکیداری ہو رہی ہے. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، قیامت کے دن سارا نقشہ پیش کر دیا جائے گا. یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ تمہارے کوئی حرکت چھپی نہیں ہوگی. ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے. رب ذوالجلال ہمیں عمل کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.